مسیلمہ کذاب معلوم آپ کو؟ مسیلمہ کذاب معلوم؟ طلبدی معلوم؟ کیا کیا نامہ ہے، ایک ایک نامہ کہتے پورا معلوم، کب پیدا ہوئے، ان کا قصیدہ پوچھے تو بس ایک جنے ہی نام لینا نہیں چاہتا گندے لوگوں کا. ہمارے بچپن میں امی منہ کو مارتے تھے، دو تھے ہوتے کو شیواجی امیہ، پرانا آدمی میں منہ سے نکلتے منہ کو مارتے تھے امی، ایک خراب نام لیتے بول کر. اب آپ کو تمہارے ابا کی فیوریٹ ہیروئن ہے، واہ کہاں جا کر مسلمان کرتے ہی سو غلطی، انہیں تمہارے امی کا فیوریٹ ہیرو، حرام حرام غیر مرد، یہ کلچر ہے نہیں کرنا. گناہ گندے لوگ ہیں، وہ جہنم کو بلانے والے لوگ ہیں. اس کا برتھ ڈے آیا گا تو ہماری بیٹیاں اپنے اسٹیٹس میں ہیپی برتھ ڈے اس کا ناچنے والے کا. استغفر اللہ استغفر اللہ. گناہ اور سینہ زوری گندے لوگوں کے ساتھ، وہ سب ہم کو تیلر معلوم، طلبدی معلوم، برتھ ڈے معلوم، کب مریں گا کب سڑیں گا معلوم. لیکن مسیلمہ کذاب ایک ولن، انہیں حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، ضرورت مارکیٹنگ. ان کو کئی کو عزت ملتی ہے، ان کے اتنے مریداں کئی کو ہی انہوں اندر نیک ہیں سو اسے نظر نہیں آتا، انہوں تہجد پڑھے سو اسے معلوم نہیں، کئی کو ان کے پیچھے ازما جاتے ہیں. ان کا ڈٹا بن لیا. ابھی کیا کریں انہوں ویسا پین کو ان کو بھی پہن لیا. اس کے بعد انہوں کیا کرتے، ہو بولتے، اور انہوں کیا کرتے، سب کچھ اچھا ہو جائے گا بولتے. میں بھی ساتھ بولتا ہوں سب کچھ اچھا، انہیں پیر بن کو بیٹھ جاتا. پاپ انہوں تہجد پڑھ کو نیکی کر کو آئے ہی، انہیں خالی آؤٹر دیکھتا. اور ہمیں مرید بنتے سے بھی آؤٹر دیکھو نہ، ہمیں کون سا ان کا دل دیکھو مرید بنے ہی. ہمیں بھی گروپ کہاں زیادہ گیا کہ وہاں جا کو بیٹھ گئے، زیادہ ہو دے کے بیٹھ گئے. ہم کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے پہلے کیسے بیعت کرنا، انشاءاللہ کبھی پوچھئے مجھے کیوں بیعت کرنا. سونا خریدنے سے پہلے سونے کو لگڑ کر دیکھتے اوریجنل یا ڈپلیکیٹ. اسی طرح کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے پہلے ان کو شریعت پر لگڑ کر دیکھنا. فجر کے پابند ہی کیا، صحابہ کی عظمت ہے کیا، اہل بیت کی عظمت ہے کیا، قرآن سے بولتے کیا، سنت سے بولتے کیا، تہجد کے پابند ہی کیا، سنتوں کے لیے جی رہے ہیں کیا، مصطفی رنگ ہے کیا. یہ سب دیکھنے کے بعد مرید بننا. انہوں کیا انہیں دیکھتا، انہیں کیسا مرید بنا، انہیں ڈپٹے کا سائز دیکھو مرید بنا، مریدوں کا نمبر دیکھو مرید بنا. تو ویسا مسیلمہ کذاب دیکھا، وہ وہاں سے چلنے کا ہے، وہ اب کا نہیں. کسے دیکھا؟ پیروں کے پیر محمد مصطفیٰ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا وہی آئی تو محمد مصطفیٰ کیا ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی جب نازل ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا بھاری ہو جاتا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک وقت حضور بیٹھے تھے، حضور کا پیر میرے پیر پر تھا، حضور کی مانڈی میرے مانڈی پر تھی، تب حضور پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی. حضور کا جسم اتنا وزن ہو گیا کہ مجھے لگا کہ حضور کا پیر کے وزن سے میرا پیر ٹوٹ جائے گا. یہ وحی، اور وہی نازل ہوتی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں ٹھنڈ کی رات رہتی، عرب میں 0 ڈگری 3 ڈگری، اس ٹھنڈ کی رات میں جب وحی نازل ہوتی حضور کے پیشانی سے پسینہ جانا شروع ہو جاتا. یہ مسیلمہ دیکھا، دیکھ کو کیا کرا، اس کے ادمیاں کو حضور کے زمانے میں وہی آ گئی بولتا. وہ اب نہیں، تب سے ہے وہ. ابھی بھی محمدی لوگ بھی رہیں گے، مسیلمی بھی رہیں گے. اب آپ کی ذمہ داری ہے جہاں محمدی رنگ نظر آئے وہاں جائیں، مسیلمی دیکھ کر جائیں تو میری غلطی نہیں ہے. ہاں بعد اس کے لوگ جما لیا، وہ زمانے میں جمایا. حضور کا دل کیا دکھا ہوگا، اتنا محنت کر کر لوگوں کو میں دین سکھا رہا ہوں. جبرائیل آ گئے، ایک وہاں دیکھو آئے ایک یہاں دیکھو آئے، بولتا میسج بولا آئے، ایک محمد کو دیے ایک مجھے دیے. ماننے والے ہی کون وہ مانگنے والے، دیکھنا نہیں سو جا کو جھک جاتے نہیں کہتے وہ دیکھ کو چلے جاتے ہیں. مسلمان نہیں، مسلمان قرآن دیکھ کر جانا، مسلمان سنت دیکھ کر جانا. ہوں دیکھ کر جائیں گے
کیا ہے بھائی، کبھی مسجد میں ویسا سجدہ نہیں کریں گے، کہاں کی جا کو عورتیں سب کریں، کیا وہ کبھی اللہ کے سامنے نہیں کرے، ہے ایسی عورت ہے، ایسی عورت ہے، نماز پڑھما نماز پڑھما نماز پڑھما، نہیں بھیا، اللہ توفیق دینا، یہ کیا ہے یہ اللہ بعد عاشورے کی رات کہیں رات ساری میں جاؤ کھڑ گئی تھی بھیا، عبادت کر پائی تھی، سو فجر نہیں عشاء پڑھنے، اللہ ہدایت دینا، میں عاشورے کی رات چلے گی بھیا وہاں جا کر دیکھے، اب کیا کریں، تمہاری نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ تو مسیلمہ حضور کو پیغام بھیجتا ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو نبی مان لیتا ہوں ایک کنڈیشن پر کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں۔ حضور کچرے میں سے کاڑی اٹھا کر بولے، تجھے میں نبوت میں سے اتنا بھی نہیں دوں گا۔ اب حضور کے پردہ فرمانے کے بعد یہ بڑی فورس بن کے کھڑ گیا، اس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے سیف اللہ کی تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، یہ اندر جا کے بند کر لیا خلاف، مسلمان غریب 10 دن بھی یہ نہیں کر سکتے، کیا بولتے اسے، مٹر گئی کو انگلش میں کیا بولتے ہیں، میں پیپل آف انگلش بلاؤڈ اٹیک نہیں، گھیر لینے کو کیا بولتے ہیں، راؤنڈ آف، سراؤنڈنگ کر لیے، لیکن کتنے دن رہے گا، اس کے پاس کھجورا ہی یہ ہی وہ ہی، ایسا کر کو کماتے سودنا کو بہت پیسہ آ جاتا، ایسا کرتے سودنا کے پاس کیا بھی نہیں رہتا، وہ بھی دیکھ لیجئے، انہیں ویسا کمایا ہے، سو کیا رنگا اس کے، وہ بڑے بڑے واچا رہیں گے اس کے سب رہیں گے، وہ زمانے میں واچا نہیں تھے، کیا کی کھجور بن لیا رنگا، رزق اٹھا کو آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں، رزق اٹھا کے آنکھیں کھول رہا ہوں، کھولو آنکھیں، بن لیا۔ خالد بن ولید دیکھ رہے ہیں کیسا کرنا، تو ایک صحابی کہتے، ایک آدمی صحابی ہے نہیں ہے معلوم نہیں، وہ بولتے ہیں مجھے اندر ڈالیے اٹھا کر، میں جاؤں گا، جا کر دروازہ کھول دوں گا، تو کسی نے کہا اللہ نے کہا ہے اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو، یہ آیت اس میں نازل نہیں ہوئی، میں مرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں اسلام زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو سیدھا اندر اترتے ہیں، زخم اٹھاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، لشکر اندر گھستا ہے، تو اس وقت حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوئی تھی، تو وہ انتظار میں تھے کہ کوئی کام ایسا ہو جائے میرے ہاتھ سے، قیامت کے دن اس شان کے ساتھ میں اللہ کے سامنے جاؤں، تو اس کے سامنے مسیلمہ کذاب ملتا ہے، تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نیزے کے ساتھ جس نیزے سے انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، مسیلمہ کے سینے میں نیزہ مارتے ہیں، اور مارنے کے بعد اس نیزے سے کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن حمزہ کو میں نے شہید کیا تھا، اس کے بدلے میں اسے کفارہ لے لے اور مجھے معاف کر دے۔ تو اس طرح جانا دین بچانے کے لیے، مرنے کے لیے نہیں گئے، دین بچانے کے لیے جانا، اگرچہ ہماری موت ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن جا سکتے ہیں۔